پروردگار عالم نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نماز قائم کرو۔ 5 وقت کی نماز اللہ نے ہر مومن مومنہ پر فرض فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مومن مومنہ عاقل بالغ پر 5 وقت کی نماز فرض فرمائی، لیکن زکوٰۃ سب پر فرض نہیں فرمائی۔ اللہ نے زکوٰۃ ان پر فرض فرمائی جو مالک نصاب ہیں، جنہیں اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، جنہیں پروردگار نے دولت عطا کی ہے، سرمایہ دار بنایا ہے۔ پروردگار عالم نے مال دیا، دولت دی، خزانہ دیا اور فرما دیا اب اس میں ان غریبوں، یتیموں، مسکینوں کا حق بھی ہے جو تنگ دستی، پریشانی، مفلسی اور غربت کے سبب اپنی زندگیاں بڑی دشوار طریقے سے گزار رہے ہیں۔ ان کی زندگیوں میں دشواریاں ہیں، اذیتوں سے بھری زندگیاں ہیں ان کی۔ اللہ نے تیرے مال میں ان کا حصہ رکھ کے تجھے فرما دیا یہ ان کا حصہ ہے، ان تک پہنچا دینا، یہ امانت ہے۔ یاد رکھنا اللہ نے تجھے امین بنا کے دنیا میں بھیجا ہے۔ امانت دی کس نے ہے؟ پروردگار نے۔ اب اگر تو امانت جو تیرے پاس ہے اور جہاں تک پہنچانی ہے وہاں تک نہیں پہنچاتا، تو امانت میں خیانت کر رہا ہے۔ اور جس نے دی ہے امانت تجھے کہ فلاں کا مال ہے وہاں تک پہنچا دے، وہ سپر پاور ہے، وہ سب سے بڑی طاقت ہے، پروردگار ہے۔ کیا تیری اوقات ہے کہ تو اس سے مقابلہ کر سکے؟ یہاں کوئی دنیا میں کسی مالدار، کسی بڑے آدمی کے 10 روپے کھا کے دکھائے، 1000 روپے کھا کے دکھائے، وہ جبڑے چیر کے نکال لیتا ہے۔ غریب آدمی کہیں پیسے دیتے ہوئے ڈرتا ہے میرے مر نہ جائیں، مالدار کہتا ہے جبڑے چیر کے نکال لوں گا۔ کیوں؟ اس کے پاس طاقت ہے۔ مگر یاد رکھنا دنیا کے طاقتور لوگ کہتے ہیں کہیں کسی صورت نہیں جائے گا، نکال لیں گے۔ تو سب سے بڑی طاقت کا نام پروردگار ہے، سپر پاور کا نام اللہ تعالی ہے۔ پروردگار سے تیری اوقات نہیں تو مقابلہ کر سکے۔ اللہ تعالی کے یہاں تجھے حساب دینا پڑے گا۔ اللہ جب تجھ سے سوال کرے گا، تجھے مال دیا گیا تھا اور تجھے بتا دیا گیا تھا یہ کس کا ہے، تو بتا تو نے وہاں تک کیوں نہیں پہنچایا؟ اور یہ مال وبال بن جائے گا۔ کیسا وبال بنے گا؟ حدیث پاک سنو، میرے آقا نے فرمایا، تاجدار مدینہ نے اعلان کر دیا، اپنے امتیوں کو بتا دیا، اے لوگو خبردار ہو جاؤ، اگر آج اپنے مال کی زکوٰۃ نہ نکالی، اگر یہ مال دولت سارا جمع کر کر کے رکھتے رہے، زکوٰۃ نہیں نکالی، تو آقا نے فرمایا یاد رکھنا کل یہ سارا کا سارا مال، یہ سارا کا سارا تیرا خزانہ، یہ ساری تیری دولت ایک اژدہے کی شکل میں تیری گردن میں لٹکا دی جائے گی۔ ایک بڑے خطرناک اژدہے کی شکل میں یہ تیرا مال تیرے گلے میں پڑا ہوگا، تو چیخ رہا ہوگا۔ یہ تیرا مال تیرے لیے عذاب بنے گا۔ آخرت کو یاد کرو میرے بھائی، زکوٰۃ اپنے مال کی دیا کرو۔ بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں مگر زکوٰۃ نہیں دے رہے، پھر کہہ رہے ہیں بھئی ہم پریشان ہیں، حالات بہتر نہیں ہو رہے صاحب، کہہ رہے ہیں پیسہ تو بہت کما رہے ہیں مگر پتہ ہی نہیں لگ رہا جا کہاں رہا۔ جب تو غریبوں کا حق نہیں نکالے گا، نہیں دے گا ان کو، تو تیرا وہ سارا مال اس 2.5% کو نہ نکالنے کی وجہ سے خراب ہو جائے گا، وہ تیرے لیے مصیبت بن جائے گا، اس میں برکت بھی نہیں رہے گی۔ یاد رکھنا میں ایک مشورہ دے رہا ہوں، میرا تجربہ ہے،
جس مال کی زکات نکل جائے وہ مال کبھی چوری نہیں ہوتا، اگر تو کہیں لے جا کر پھینک دے گا وہ کسی بھی طرح سے حلال جائز کمائی، حلال کی دولت تو پھینک کے آ جا، لوٹ کر تیرے پاس آئے گی۔ کوئی چرا نہیں سکتا، کہیں کھو نہیں سکتا، کہیں گر بھی گیا نا تو مل جائے گا، تیرے پاس تک آئے گا، تجھے ڈھونڈے گا۔ وہ ایک شخص تھا، ایک دکان چلاتا تھا، کاروبار اتنا خاص نہیں تھا۔ ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں گیا، کہنے لگا حضور کوئی دعا کر دیں کاروبار کے لیے، کاروبار چل جائے۔ اللہ کے ولی نے فرمایا ایک تجھے میں بات بتا رہا ہوں، اس پر عمل کر لینا، کاروبار تیرا چل جائے گا۔ کہنے لگا کیا بات؟ اللہ والے نے فرمایا فقط ایک کام کرنا، حلال کی طرف رغبت کرنا، حرام کی طرف رغبت کبھی نہ کرنا، کبھی بھی کم نہیں تولنا، برابر تول کر دینا، کم نہیں تولنا کبھی بھی، تو برابر تولنا شروع کر، حرام کی طرف سے اپنا ذہن ہٹا لے، حلال کی طرف رغبت کر، اور دعا اللہ سے بس اتنی کیا کر یا اللہ مجھے حلال دے، پھر دیکھ تیرے کام میں برکت ہوگی، تیری کمائی میں برکت ہوگی، تیری روزی میں برکت ہوگی۔ اس نے عہد کر لیا کہ میں آج کے بعد ہمیشہ کا معمول میرا رہے گا کہ میں کبھی کم نہیں تولوں گا، اور میں ہمیشہ حلال کی طرف توجہ کروں گا۔ اس نے اس پر پابندی سے عمل کیا۔ دکان پر جب کوئی گاہک آتا تو یہ اس کو برابر تول کر دیتا، کوشش کرتا کہ زیادہ چلا جائے کم نہ جائے۔ اور اس نے ایک اور طریقہ اختیار کیا، وہ یہ کہ اس نے مارکیٹ کے اندر جو ریٹ جس چیز کا تھا اس کے اندر جو پروفٹ تھا، اپنا پروفٹ، اپنا منافع تھوڑا سا کم کر دیا، اور وہ گاہک کو فائدہ پہنچانے لگا۔ اس کا فائدہ اس کو یہ ملا کہ اس کی دکان پر گاہک زیادہ آنے لگے، کیونکہ یہ چند ہی دنوں میں بات مشہور ہو گئی، پھیل گئی لوگوں کے درمیان، لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ فلاں دکاندار ہے، تول کر بھی برابر دیتا ہے، کم نہیں کرتا، اور مناسب قیمت رکھتا ہے، پروفٹ اس کا بہت مناسب ہوتا ہے، کم منافع پر وہ دکان چلاتا ہے، تو اس کے گاہک بڑھتے رہے، اس کے پاس میں لوگوں کی تعداد بڑھتی رہی۔ تو پھر کیا ہوا؟ ظاہر ہے جو مشہور ہو جائے پھر لوگ اس کے پاس بہت آنے لگتے ہیں۔ ہمارے یہاں بازار میں ہم نے دیکھا کہ دکانیں بہت ساری لگتی ہیں، مگر ایک دکان پر ہم گئے تو دیکھا کہ اس کی دکان پر اتنی بھیڑ ہے کہ لوگ آدھا گھنٹہ لائن میں لگے ہوئے کھڑے ہوئے، ایک گھنٹہ تک بعض لوگ کھڑے ہیں، اور وہاں پر ان سے پوچھو کیوں کھڑے ہو؟ دوسری دکانیں ہیں وہ دکاندار خالی بیٹھے ہیں، جاؤ گے فوراً سودا مل جائے گا، وہاں سے کیوں نہیں لیتے؟ وہ کہتے نہیں، یہاں پر ذرا برابر ملتا ہے، تھوڑا ریٹ مناسب رہتا ہے، وقت زیادہ لگے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس کے پاس گاہکوں کی لائن لگی ہوئی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ یہی تو اسلام نے کاروبار کا طریقہ سکھایا ہے، یہی تو اسلام نے سکھایا ہے کہ کم پروفٹ پر، کم منافع پر آپ اپنا کاروبار کریں، پھر دیکھیں فائدہ زیادہ ہونے لگے گا۔ زیادہ منافع پر دکانداری چلانے والے بیٹھے ہیں، کم منافع پر دکانداری چلانے والے کہاں سے کہاں نکل گئے، ان کے پاس لائن لگی ہے گاہکوں کی۔ میرے آقا نے یہی تو طریقہ تجارت کا سکھایا ہے۔ اے تاجرو، آقا کی تعلیمات پہ عمل کر لو، خدا کی قسم تجارت ایسی چلے گی، دنیا دیکھ کے تمہارے کام کاروبار بزنس کو دنیا دیکھے گی، حیران ہو جائے گی، تم خود حیران ہو جاؤ گے۔ حضور نے یہی تو سکھایا، کم پروفٹ پہ، کم منافع پہ آپ تجارت کریں، اس سے کیا ہوگا؟
آپ کا مال زیادہ بکے گا، کوانٹٹی بڑھ جائے گی، کوانٹٹی بڑھے گی تو آپ کا پروفٹ خود بخود بڑھ جائے گا۔ سیل جب کسی چیز کی زیادہ ہونے لگے تو اس پر بھلے ہی پروفٹ کم ہو، لیکن جب سیل زیادہ ہوگی، کوانٹٹی بڑھے گی تو اس پہ منافع دھیرے دھیرے خود ہی بڑھ جاتا ہے۔ اس دکاندار نے جب یہ طریقہ اپنایا تو اس کے پاس لوگوں کی قطاریں لگنے لگیں۔ اب اس کی دکان زور شور سے چلنے لگی، برابر تول کے دیا کرتا تھا، اگر کبھی غلطی سے کم ہو گیا تو پوری نظر رکھتا تھا، کم نہیں ہونے دیتا تھا، فوراً دیکھتا تھا زیادہ تو چلا جائے، کم نہ جائے۔ اس کا کام بڑھتا گیا، اتنا بڑا، اتنا کام زیادہ پھیل گیا۔ پہلے اکیلا تھا، اب اسے اپنے پاس نوکر رکھنے پڑے، نوکر بھی کام کر رہے ہیں، دکان بڑھانی پڑی، ایک گودام بنانا پڑا۔ اب مال بک رہا ہے، گراہک آ رہے ہیں، دکانداری ہو رہی ہے زور شور سے، ایک دو نوکر نہیں، کئی نوکر لگ گئے۔ اب دھیرے دھیرے اس کا اللہ تعالیٰ نے اس کے رزق میں برکت دی، یہ مالدار ہو گیا، امیر ہو گیا۔ جب آدمی مالدار ہوتا ہے تو اسے فکر ہوتی ہے کہ بھئی اب یہ پیسہ خرچ کہاں کریں، تو کوئی گھر بنائے گا، زمینیں خریدے گا، مہنگے شوق اس کے پھر ہوں گے، بائک مہنگی ہوگی، پھر کار ہوگی، پھر دنیا کی چیزیں اس کے ساتھ، یہ سب ہوتا ہے۔ اس دکاندار نے بھی سوچا اب کیا کروں، مال تو بہت ہے، گھر بار بھی درست ہو گیا، سب کچھ ہو گیا۔ اس نے سوچا چلو ایک نیا نرالا کام کریں۔ کسی دکاندار کے پاس میں سونے کا ترازو نہیں ہوگا، سونے کے باٹ نہیں ہوں گے تولنے والے، وزن کو ناپنے والے، تولنے والے، تو اس نے سونے کا ترازو بنوایا، سونے کے باٹ، اس کو اپنی دکان پہ رکھا۔ لوگ دیکھتے تھے بھئی کیا بات ہے، اس کے پاس تو سونے کا ترازو ہے۔ کام بڑھتا گیا، مگر ایک دن اسے خیال آیا، کہنے لگا اللہ نے مجھے مال دیا ہے، دولت دی ہے، خزانہ دیا ہے، لیکن میں نے سونے کا یہ ترازو بنوا کر، سونے کا یہ کانٹا بنوا کر، یہ باٹ سونے کے بنوا کر، کہیں ایسا تو نہیں ہے خود کو ریاکاری میں ملوث کر لیا، کہیں میں ریاکاری کی زد میں نہ پھنس جاؤں، کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو خیال کیا کہ نہیں، مال و دولت سے دل لگانا اچھا نہیں ہے۔ اس نے وہ ترازو اٹھایا، لے کر چلا، سوچا اسے پھینک کے آتا ہوں، مجھے مال سے دل نہیں لگانا ہے، یہ کہیں میرے لیے مصیبت نہ بن جائے، یہ ریاکاری نہ ہو جائے۔ اٹھا کر لے کے گیا اور لے جا کر اس نے اس اپنے ترازو کو ایک دریا میں پھینک دیا، دریا میں پھینک کر آ گیا۔ اگلے دن چند لوگ اس کی دکان پر آئے اور انہوں نے وہ ترازو نکالا، وہ باٹ اس کے نکالے، کہا لو یہ آپ کا ہے۔ اس نے کہا آپ کو کہاں سے ملا؟ کہنے لگے ہم کو دریا سے ملا۔ وہ آنے والے بتاتے ہیں سنو سنو، ہم دریا میں سفر کر رہے تھے، ہمیں تمہارا ترازو اور یہ تمہارے باٹ ملے دریا کے اندر، تو ہم نے ان کو اٹھا لیا اور ہمیں خیال ہوا بھئی بڑا نیک اچھا آدمی ہے، کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کرتا ہے، کسی کو کم تول کر نہیں دیتا ہے، یہ اس کا ترازو ہے، کیونکہ اس کے علاوہ سونے کا ترازو کسی کے پاس نہیں۔ تو ہمیں خیال آیا کسی چور نے چرا لیا ہوگا، مگر پکڑے جانے کے ڈر سے چور نے یہاں پھینک دیا ہوگا، تو ہم اٹھا کر تمہارے پاس لے آئے۔ یہ بڑا حیران ہوا، اللہ والے کی بارگاہ میں جا کر اس نے سارا معاملہ سنا دیا۔ کہنے لگا میں تو اپنا مال پھینک کے آیا تھا، وہ ترازو اس لیے کہ مجھے خوف تھا کہ اس کے سبب میں مصیبت میں نہ پڑ جاؤں، اس کی وجہ سے رب ناراض نہ ہو جائے، ریاکاری کے پہلو نہ آ جائے، میں پھینک کے آیا تھا۔ اتنا سنا تو اللہ کے ولی مسکرائے، اللہ والے نے مسکرا کر فرمایا یہ دیکھ لے، یہ رزق حلال ہوتا ہے، یہ حلال کی دولت ہوتی ہے۔ فرمانے لگے حرام کی دولت کو تجوریوں میں بند کر کے رکھ لے، تیرے پاس رکے گی نہیں،
حرام کا مال تو جتنا چاہے چھپا کے رکھ لے، رکنے والا نہیں ہے، اور حلال کا مال، حلال کی دولت تو دریا میں جا کر پھینک دے، پھر بھی وہ کہیں نہیں جائے گا، واپس لوٹ کر تیرے پاس آ جائے گا۔ تو حلال کی طرف رغبت کرنا چاہیے، اپنے مال کو حرام سے بچائیں۔ اب ہم کہہ رہے ہیں جناب ہم تجارت کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، ہمارا تو سب کچھ بالکل حلال کا ہے، لیکن ہم نے جو زکوٰۃ نہ دے کر وہ جو ان غریبوں، یتیموں، مسکینوں کا حق اپنے مال میں شامل کر لیا، اس تھوڑے نے ہمارے زیادہ کو خراب کر دیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ وہ محنت کا بھی ہمارا بیکار ہو گیا۔ تو زکوٰۃ کا اللہ نے حکم دیا، زکوٰۃ کو فرض فرمایا، زکوٰۃ دیا کریں۔ یہاں تو میاں کسی کے دروازے پہ کوئی سائل آ کے ہاتھ پھیلائے تو لوگ اسے 10 طرح کی باتیں بتاتے ہیں، کہتے ہیں جی تم تو بھیک مانگتے ہو، ہٹے کٹے ہو، اچھے موٹے تازے ہو، کیا ضرورت ہے تم کو یہ سب کرنے کی؟ کام کیوں نہیں کر لیتے؟ مزدوری کیوں نہیں کر لیتے؟ طرح طرح کی باتیں، مشورے دینے لگ جاتے ہیں لوگ۔ ٹھیک ہے، آپ کسی کو سہارا دیں، کوئی اگر ایسا آدمی آپ کو نظر آ رہا ہے جو غربت کے سبب اسے کام نہیں مل رہا اور اس نوعیت کو پہنچ گیا، آپ اسے کام وغیرہ دلا دیں، لیکن آپ اتنے زیادہ مشورے دینے نہ نکل پڑیں کہ لوگوں کو حقیر سمجھ کر سائل کوئی تمہارے دروازے پہ آئے اور تم اسے دھتکارتے رہو، تم اسے برا بھلا کہتے رہو۔ تمہیں جو دینا ہے دو، نہیں دینا ہے تو خاموش اپنا راستہ پکڑو، نکلو، یا اس سے کہو کہ بھائی ہمیں معاف کریں، آپ ہم نہیں دے پائیں۔ حالانکہ ہمارے معاشرے میں یہ بھی ایک بلا، ایک بیماری پھیل گئی کہ ہمارے یہاں لوگوں نے مانگنا بڑا آسان کام سمجھ لیا اور سوچنے لگے بھئی اس میں بس بڑے مزے سے کام ہو جاتا ہے، مانگ لو اور ہو جائے گا گزارا۔ اسلام نے تو یہ بھی نہیں سکھایا کہ کوئی کسی کے آگے دست سوال دراز کرے۔ میرے آقا کی تعلیم نے کسی کو بھکاری نہیں بنایا، میرے حضور نے تو بھکاریوں کو زندگی گزارنے کا سلیقہ دیا ہے اور کہا کسی دنیا والے کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ، اپنے رب کے آگے ہاتھ پھیلاؤ۔ یاد رہے اپنا قصہ غم دنیا کو سنانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے رب کو سنایا کرو۔ رات کے سناٹے میں اپنے سر کو سجدے میں جھکا کر اللہ کی بارگاہ میں مناجات کیا کرو، گزارشات کیا کرو۔ یا اللہ تو کرم فرمانے والا، تو نیا کو پار لگانے والا، مالک مجدار میں ہوں، یا اللہ مجھے طوفان کے تھپیڑوں سے بچا لے، میری زندگی کی ناؤ کو پار لگا دے۔ ایک صحابی تھے، غریب تھے، پریشان تھے، حضور کی بارگاہ میں آ گئے، یا رسول اللہ بہت غریب ہوں، پریشان ہوں، کیا کروں آقا؟ تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ کریم نے فرمایا، اے میرے صحابی سنو، کیا ارادہ لے کر آئے ہو؟ کہ حضور کرم فرما دیں۔ حضور نے فرمایا دیکھو اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے، کام کرو، ہاتھ کبھی نہیں پھیلانا۔ حضور نے فرمایا کچھ ہے تمہارے پاس؟ کہا حضور کچھ بھی نہیں۔ کہا کچھ تو ہوگا۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ایک کمبل میرے پاس ہے۔ آقا نے فرمایا کمبل لے کر آ جاؤ۔ کمبل لے کر آ گئے۔ تاجدار مدینہ نے صحابہ کے درمیان اعلان کیا، فرمایا کون اس کمبل کو خریدے گا؟ بولی لگی، کمبل بکا، اس سے جو پیسے آئے حضور نے فرمایا لے یہ پیسے لے، بازار جا، کلہاڑی خرید کر لا اور ایک رسہ خرید کر لا۔ یہ بازار گیا، کلہاڑی خرید کر لایا، رسی خرید کر لائے۔ تاجدار مدینہ والی کائنات نے کلہاڑی میں پکڑنے کا دستہ اپنے ہاتھ سے لگایا، لکڑی کا دستہ حضور نے خود اس میں اپنے ہاتھ سے لگایا اور حضور نے کام اسٹارٹ کروا دیا، کام شروع کروا دیا۔ آقا نے فرمایا یہ پکڑ،
جنگل جا، لکڑیاں کاٹ کر لا اور انہیں بیچ کر اپنا گزارا کر، اللہ تیرے کام میں برکت عطا فرمائے گا۔ یہ لے کر گیا، لکڑیاں کاٹ کر بیچنے لگا، وقت گزرتا رہا، یہ اپنا کام برابر کرتے رہے۔ تھوڑا وقت گزرا، کچھ دن گزرے، پھر یہ آقا کی بارگاہ میں ایک مرتبہ آئے، کچھ تحفہ، کچھ نذرانہ لے کر۔ حضور نے دیکھا یہ تو وہی صحابی جو کبھی پریشان تھے، کبھی غربت کا شکار تھے۔ آقا نے فرمایا کیا حال ہیں؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، اے تاجدار مدینہ، اللہ نے کرم فرما دیا، آپ نے جو مجھے کام سکھایا، جس کام پر مجھے آپ نے لگایا، آقا میں وہ کام کرتا رہا۔ یا رسول اللہ، ایک کمبل بیچ کر کام شروع کیا تھا، لیکن آج سارے گھر والوں کے لیے کمبل بھی میں نے خرید لیے، ساری ضرورتیں بھی پوری ہو رہی ہیں۔ یا رسول اللہ، بڑے سکون کی زندگی گزر رہی ہے آقا، آپ کی بارگاہ میں اسی لیے تحفہ لے کے آیا ہوں۔ میرے حضور مسکرائے، یہ حضور کی تعلیم ہے۔ حضور نے ترغیب دی ہے، کام کرو، محنت کرو۔ کیوں گھبراتے ہو مشکلوں سے؟ کیوں پریشانیوں میں احساس کمتری کا شکار ہو کر پیچھے ہٹ کر اپنی زندگیاں کیوں بربادی کے راستے پہ پہنچا دیتے ہو؟ کیوں خود کو بربادی کے راستے پہ پہنچاتے ہو؟ محنت کرو، کام کرو، اللہ عطا کرنے والا ہے۔ بندہ محنت کرے، حرکت میں برکت ہوتی ہے کہتے ہیں، حرکت تو کریں، برکت یقیناً ہوگی۔ تو ہاتھ نہ پھیلائیں، اور اگر کوئی ہاتھ پھیلا رہا ہے، کوئی پریشان ہے، مانگ رہا ہے، تو آپ اس سے زیادہ 3-5 نہ کریں، جو دینا ہے دیں، کوشش کریں دینے کی، کیونکہ صدقہ بلاؤں پر بھاری ہے، میرے حضور کا فرمان ہے۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا صدقہ دینے میں جلدی کیا کرو۔ آقا نے فرمایا صدقہ جلدی کیا کرو صدقہ دینے میں، کیونکہ بلا صدقے کو نہیں پھلانگتی، یعنی یہ صدقہ بلاؤں پر بھاری ہے، تو ہمیشہ جلدی کیا کریں صدقہ دینے میں۔ اور یاد رہے صدقہ مختلف شکلیں ہیں، آپ صدقہ دے سکتے ہیں۔ ابھی رمضان شریف ہے، صدقہ فطر ادا کیا جائے گا، وہ بھی ہم انشاءاللہ بتائیں گے کہ اس کی مقدار کیا ہوگی، کتنا آج کی قیمت کے اعتبار سے وہ قیمت بنے گی پیسوں میں۔ فی الحال جو ہم بات کر رہے ہیں توجہ فرمائیں، اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہوتا ہے، کسی کو اچھی بات بتا دیں، نیکی کی بات بتا دیں، بھلائی کی بات بتا دیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح درخت لگانا بھی صدقہ ہے، جس سے راستے میں درخت لگا دیا، جس کی چھاؤں مسافروں کو ملے، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ یا اس کا پھل کسی آدمی یا پرندے نے یا کسی جانور نے کھایا تو یہ بھی صدقہ ہے۔ اور کسی بھٹکے ہوئے کو، بھولے ہوئے کو راہ دکھانا، راستہ دکھانا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور یاد رہے صدقہ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کے غضب کو، اس کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ یہ حدیث ہے، حضرت انس کی روایت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور کا فرمان ہے، میرے حضور نے فرمایا کہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور بری موت کو ٹال دیتا ہے۔ صدقہ بلاؤں پہ بھاری، وباؤں پہ بھاری، تو ہمیشہ صدقہ کیا کریں، جو بن سکے۔ کسی نے ہاتھ پھیلائے دے دو، کسی نے ہاتھ پھیلائے دے دو۔ مال اللہ نے دیا ہے تو اس نے دیا ہے نا، اسی کے نام پہ خرچ تو کرو، اس کا فرمان ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، پروردگار عالم نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم میری راہ میں میرے نام پر 1 خرچ کرو گے، میں تمہیں 1 کے بدلے 10 عطا کروں گا۔ اس پر بندے کا توکل رہے، یقین رہے کہ اللہ عطا کرنے والا ہے۔
مولا علی مشکل کشا حیدر کرار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک روز سیدہ فاطمہ الزہرا سے کہتے ہیں فاطمہ تم نے میرے ساتھ بڑے صبر و شکر کی زندگی گزاری ہے، کبھی کوئی فرمائش نہیں کی ہے، کبھی کچھ مانگا نہیں ہے، فاطمہ کچھ دل چاہے تو مانگ لو۔ جناب سیدہ کی طبیعت علیل تھی۔ میرے حضور کی شہزادی کہتی ہیں نہیں، میں راضی ہوں، خوش ہوں، اس حال میں راضی ہوں جس حال میں آپ ہیں، میں آپ کے ساتھ اسی حال میں راضی ہوں۔ مولا علی کہتے نہیں پھر بھی فاطمہ طبیعت بھی علیل ہے، کچھ مانگنا ہو، کسی چیز کو دل چاہتا ہو، کوئی چیز کھانے کے لیے۔ سیدہ کہتی ہیں علی ویسے خواہش تو کوئی نہیں ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں، اصرار ہے آپ کا، تو یوں کریں کہ ایک انار لا دیں مجھے، ایک انار کو طبیعت چاہ رہی ہے۔ مولا علی گھر سے نکلے، ایک انار بازار سے آپ نے جا کر خریدا۔ پہلی بار سیدہ فاطمہ نے کچھ مانگا ہے، مولا علی نے خرید لیا، لے کر گھر کی طرف چل پڑے خوشی خوشی کہ آج فاطمہ نے مانگا ہے انار، میں آج فاطمہ کو انار کھلاؤں گا۔ مولا علی مشکل کشا حیدر کرار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انار لے کر جا رہے تھے کہ کسی نے پیچھے سے دامن پکڑ لیا اور پیچھے سے کہنے والا کہنے لگا علی تم سخی ہو، میں بھوکا، میں غریب، میں پریشان، اے علی مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دو، میں کھانے کے لیے مانگ رہا ہوں، کچھ دے دو، میں بھوکا ہوں۔ مولا علی نے اتنا سنا ہے نا، اب کشمکش میں ہے، کیا کیا جائے، انار ہی تو ہے، سائل کو نہ دیں یہ بھی شان کے خلاف ہے کیونکہ سخی ہیں، سخاوت ان کے گھر کی کنیز ہے، سائل کو نہ دینا یہ ان کی شان کے خلاف، اور اگر سائل کو یہ انار دے دیں تو پھر سیدہ نے پہلی بار تو مانگا ہے، پھر سیدہ فاطمہ الزہرا کو جا کر کیا کہیں گے، کشمکش میں ہے کہ پھر اچانک دل نے دماغ نے یہی فیصلہ دیا کہ علی سیدہ کو تو جا کر منا ہی لیں گے، نبی کی شہزادی کو تو جا کر سمجھا ہی لیں گے، لیکن سائل مانگ رہا ہے، کوئی بھوکا کوئی غریب دست سوال دراز کرے اور ہم نہ دیں یہ مناسب نہیں۔ مولا علی نے وہ انار لیا، اس سائل کو دے دیا، اس مانگنے والے کو دے دیا، اس نے انار لیا، خوشی خوشی چلا۔ مولا علی ادھر سوچتے سوچتے چلے کہ گھر جا کر اب سیدہ فاطمہ الزہرا کو کیا کہوں گا، ان کو کیا بتاؤں گا۔ یہی سوچتے سوچتے اسی کشمکش میں گھر آ گئے۔ گھر آنے کے بعد میں ادھر سیدہ کو دیکھا، سیدہ نے علی کو دیکھا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا لخت جگر مصطفیٰ شہزادی صاحب قاب قوسین فوراً سمجھ گئیں، کہنے لگی علی کیا ہوا، کسی سائل نے سوال کر لیا؟ علی نے دیکھا، کہنے لگے ہاں انار لا رہا تھا لیکن کسی نے ہاتھ پھیلا دیا، کسی نے دامن پکڑ لیا، کسی نے سوال کر دیا، تو پھر میں اپنے آپ کو روک نہیں پایا، میں معذرت چاہتا ہوں فاطمہ، میں نے وہ انار اس کو دے دیا۔ کہنے لگی علی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو اچھی بات ہے کہ تم نے سخاوت کا مظاہرہ کیا، اللہ سخی کو پسند فرماتا ہے۔ ابھی دونوں کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی، بات ہو رہی تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ مولا علی شیر خدا آگے بڑے، دروازے کو کھول کے دیکھا تو دروازے پہ حضرت سلمان فارسی کھڑے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی کے ہاتھ میں 9 انار ہیں۔ علی کو دے کر کہتے ہیں علی مصطفیٰ جان رحمت نے یہ انار آپ کے لیے بھیجے ہیں، قبول کیجئے۔ علی نے دیکھا انار کتنے، 9، دیکھ کر فرمانے لگے سلمان ہمارے لیے؟ کہاں آپ کے لیے؟ کہنے لگے نہیں نہیں یہ ہمارے لیے نہیں ہے، ضرور تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، ضرور بات سننے میں فرق ہوا ہے۔
اے سلمان یہ ہمارے نہیں ہیں، آقا نے ہمارے لیے نہیں بھیجے۔ سلمان کہتے نہیں آپ کے ہی ہیں، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ مولا علی نے فرمایا سلمان یہ ہمارے نہیں ہیں، کسی اور کے ہیں، اس لیے کہ سلمان اگر یہ ہمارے ہوتے تو 9 نہ ہوتے، پورے 10 ہوتے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ ایک کے بدلے 10 عطا فرماتا ہے۔ میں ایک صدقہ کر کے آیا ہوں، ایک دے کے آیا ہوں، میرے اگر ہوتے تو 10 ہوتے۔ اتنا سنا تو جناب حضرت سلمان مسکرائے، جیب میں ہاتھ ڈالا، 10واں انار نکالا، دے کر کہنے لگے علی تاجدار مدینہ نے تو آپ کے لیے 10 ہی انار بھیجے تھے، ایک انار جیب میں ڈال کر میں فقط آپ کا توکل دیکھ رہا تھا، میں تو آپ کو آزما رہا تھا کہ آپ اللہ کی ذات پر، اس کے کرم پر کتنا اعتبار، کتنا بھروسہ کرتے ہیں۔ توکل کا عالم کیا ہے؟ کس درجہ آپ کا توکل ہے اللہ کی ذات پر؟ تو مولا علی فرماتے میرا توکل یہی تو ہے کہ میں نے ایک دیا ہے، میرا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک کے بدلے 10 عطا فرمائے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ اللہ کا قرآن ہے، فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور وہ اس پر ڈٹے رہے، قائم رہے، ان کی استقامت کے ساتھ میں ڈٹے رہے، تو فرمایا یقیناً ان لوگوں پر پھر اللہ فضل فرماتا ہے، تتنزل علیہم الملائکہ، پھر فرشتوں کا اللہ نزول فرما دیتا ہے ان کے لیے۔ اللہ کی ذات پر یقین مضبوط، اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے، مال دیا ہے، تو یہ یقین ہو کہ ہم اس کے نام پر دیں گے، اس کی راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ ہمارا مال بڑھائے گا، پھر دیکھیں یقیناً بڑھے گا۔ اور اگر دکھاوے کے لیے دیا یا لوگ لحاظ کو دیا، شرم کے لیے دیا کہ بھئی اگر نہیں دیں گے تو کوئی کیا کہے گا، یا نام و نمود کے لیے دیا، تب پھر کوئی فائدہ نہیں۔ عمل خالص ہونا چاہیے، عمل میں خلوص ہونا چاہیے۔ تو یاد رہے ہمیشہ ہم اپنے ہر عمل کو خالص بنائیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے امانت دی اور ذمہ داری بھی دی کہ تجھے دے رہا ہوں، تیری ذمہ داری ہے کہ جس کا ہے اس تک پہنچا دے، غریبوں کا حق ہے تیرے مال میں پہنچا دے، یتیموں مسکینوں کا حق ہے تیرے مال میں پہنچا دے۔ تو بندے کو چاہیے کہ زکوٰۃ ادا کرے اور حقدار کا حق حقدار تک پہنچائے۔ یہاں پر میں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے یہاں خواتین کے پاس میں، عورتوں کے پاس میں زیور ہوتا ہے، کسی کے پاس 8 تولے، کسی کے پاس 10 تولے، کسی کے پاس 20 تولے، کسی کے پاس 4-5 تولہ ہے، کسی کے پاس میں مزید اور زیادہ کم زیادہ۔ جب سونا زیور ہے موجود تو پھر اس پر زکوٰۃ بنتی ہے، یاد رہے اس کی زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ زکوٰۃ نہ دے کر ہمارے یہاں خواتین اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال رہی ہیں۔ زکوٰۃ نہ دینے والے کا انجام کیا ہے، اس پر ہم ایک مکمل گفتگو کریں گے انشاءاللہ، ایک مکمل بیان ہوگا کہ زکوٰۃ نہ دینے والے پر اللہ کا کیا عذاب ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سختی کی، اور آپ نے اتنی سختی کی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کو بخشا نہیں۔ تو یاد رہے حضور نے زکوٰۃ دینے کا، اسلام نے جو فرض کیا ہے، حضور نے فرمایا کہ زکوٰۃ دو، نہ دینے والوں پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، ان کا مال ان کے لیے وبال بن جاتا ہے۔ پروردگار ہمیں اپنے مال کی زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں خوب خوب اللہ کی راہ میں اس کے نام پر صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔